سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں یہ سوچنا یا لوگ نہیں آ رہے بھلے دار نہیں ہے، تو جب اللہ توفیق دے گا وہ آ جائیں گے۔ جہاں بھی ہیں ہم گنہگار ہیں وہ دیکھ ہیں، اللہ ان کو سلام دے گا۔ آج چند باتیں ضروری کرنی ہیں توبہ کے حوالے سے، اور محبت سے سنیں گے تو پڑھ لیں گے، اتنی جلدی بنا کے کر دوں میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم کافی زیادہ ہے۔ ساڑھے 10 کے بعد بھی سحری کے ٹائم کرتا ہوں، 4 ساڑھے 4 بجے تک کا ٹائم ہے، کوشش کریں گے کہ وہ تھوڑی بہت لیٹ بھی ہوگی تو کر لیں گے۔ آپ لوگ محبت سے سنیں، چاہت کے ساتھ بیٹھیں اور اس امید کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ آج کی رات قربت خاصہ کی رات ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم کرام، اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر کہ جس نے آج کی بڑی ہی مبارک رات ہمیں عطا فرمائی، بڑی ہی مبارک۔ بڑی ہی مبارک رات، بڑی عظمت والی رات، بڑی عظیم الشان رات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کی پھر جو پایا اس کا کرم یہ ہوا کہ ہمیں اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی عطا کی۔ ورنہ کئی ہمارے بھائی مسلمان ہوں گے جو اسپتال میں کئی پریشان بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی سفر میں ہوگا، کوئی حضر میں ہوگا، کوئی کسی پریشانی مصیبت میں ہوگا، کوئی کہیں مصروف ہوگا، کسی کی کوئی مجبوری ہوگی، کہیں وہ مجبور ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ میں بھی آج عبادت کرتا، مسجد میں جاتا، قرآن پڑھتا، نوافل پڑھتا، وضو کر کے بیٹھتا، مگر اس کو فرصت نہیں مل سکتی، وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے اپنے معاملات سے اللہ نے ہمیں جلدی فارغ کر دیا، اور ہم آگے اللہ کے گھر میں وقت گزارنے والے ہیں۔ جہاں اتنی دیر بھی بیٹھیں گے ہم لفظ دیتے ہیں سبحان اللہ بولائیں، یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے اس کی جنت پہ درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بے شمار کوئی بیٹھا بیٹھا پڑھے گا استغفر اللہ ربی بولے، کوئی الصلاۃ والسلام، کوئی درود پاک، کوئی نعت سن رہا ہے، چلے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا تو اللہ کے گھر میں وقت تو گزار رہا ہے۔ یہ وقت گزارنا یہ کیا ہے؟ یہی بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ وقت گزارنا ہے، بازاروں میں وقت گزر رہے ہیں، چوکوں میں گزر رہے ہیں، گھروں میں گزر رہے ہیں، علاقے میں سب سے بڑا گھر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ کیا کوئی بڑے سے بڑی پیسیوں مندر ہے اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا، یہ کوئی میری آپ کی کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں تو ویلا تھا، میری مرضی تھی تو بیٹھتے پیارا اللہ میری مرضی کا بس چلا گیا۔ یہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، آپ کی میری، یہ ساری مرضیاں اسی کی ہیں۔ اس نے چند قدم چلائے، اس نے دماغ میں سوچ ڈالی، اس نے وضو کروایا، اس نے تیاری کروائی، اس نے فرصت دی، اس نے سارے کاموں سے فارغ کروا دیا، اور دل میں ایک ہی تمنا رکھی کہ تب چھوڑ سارے کام آج مسجد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسجد کرتے ہیں تو کہاں لے آیا اللہ؟ اپنے گھر میں لے آیا۔ اللہ پاک کو دنیا میں سب سے پیاری کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے۔ اللہ کے بخار ہے، بازار جو ہے وہ گندے کہا گیا ان کو، مسجد کو پیارا کہا گیا، اس لیے فرمایا جو مسجد سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے آج کی رات مسجد میں آ جانا، ادھر رات کا مل جانا، ادھر آج کی رات آ جانا، اور پھر جب آ گئے ہیں تو اللہ نے رات بھی دی ہے، بلا بھی دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی رات قربت خاصہ کی رات ہے۔ آقا اسلام نے کیا فرمایا کہ قربت خاصہ یہ ہے کہ آج کا غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے لائے آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ۔ اور ایک روایت میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک بلاتے ہیں، کہیں یہ پڑھا کہ اللہ کی رحمت آوازیں دیتے ہیں،
اس کی توبہ قبول کر لی جائے؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی اس پہ مسل جانے والا اس کا رزق وسیع کر دیا جائے؟ کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا ہو اس کو شفا عطا کر دی جائے؟ کوئی پریشانیوں سے مصیبتوں سے چھٹایا جاتا ہو تو چھٹکارا دے دے گے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ وہ جولی پھیلانا ہے، جولی والا بھی تو ہونا چاہیے نا، جولی بھی تو ہونی ضروری ہے نا، منگتا بھی تو بننا ضروری ہے نا، مانگنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ صبح کا ڈاؤ کرتا ہے نا کتے اور بکری میں فرق یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کتیا جو ہوتی ہے کتیا پیتے بچے دیتی ہے، اور کبھی دیکھا تو لیبر کتوں کا پھر رہا ہمارے گلی میں کہیں نہیں ہوگا۔ آپ بکریاں کو دیکھیں، بکری 6 مہینے بعد 1 2 3 سال دیتی ہے، اور ہر روز کتنے بکریاں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، ہر شہر میں ہو رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو لیبر نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتے ساری رات جاگتے ہیں ہونے کا، وہ وقت ہوتا ہے بکرے ملنے کا، اس ٹائم کتے سو جاتے ہیں بکریاں جاگ جاتی ہیں۔ کتے سو جاتے ہیں بکریاں جاگ جاتی ہیں۔ ارے جاگنے والے تو جاگنے والے ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے، برکت بھی ملتی ہے، کرم نوازیاں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ پتہ چلا جو جب کرم نوازی کا ٹائم ہوگا اس ٹائم جو جولی پھیلائے گا کرم بھی کرم ہو جائے گا۔ آج کی رات کرم کی رات ہے، صبح اگر جاگیں فجر پڑھ کے سورج کے نکلنے تک ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، خدا کی قسم کبھی کوئی نہ رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، مسائل، رکاوٹیں، بیماریاں، بے شمار مسئلے کیوں ہیں؟ اللہ دینا چاہتا ہے، صبح ہم دینے کے لیے جو اٹھ جاتے ہیں ہم کو مل جاتا ہے۔ آج کی رات اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں جگایا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے، انشاءاللہ کرم نوازیاں بھی ہوں گی، مہربانیاں بھی ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور سارے معاملات بھی انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کی رات جو فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ جدا جدا کر دیا جاتا ہے۔ رزق کا معاملہ ہو، عمر کا معاملہ ہو، پریشانیوں بیماریوں کا معاملہ ہو، پیدائش کا معاملہ ہو، وہ کرنے کا معاملہ ہو۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ رات آتی ہے اور یہ رات گزر رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ آنے والے سالوں کے لیے بڑے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا نام انہیں خبر نہیں ہوتی کہ مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، کہ انہیں اگلے سال میں دنیا سے اٹھ جانا ہے، اس کا پتہ کٹ چکا ہوتا ہے، مگر وہ کئی آنے والے سالوں کے لیے منصوبے بناتے ہیں اور پوچھاتے دراز عمری کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا عمر دراز کر دے، جنہوں نے ایسا اٹھانا تھا اللہ کئی سال اور ان کی زندگی بڑھا۔ سبحان اللہ۔ اس رات کوئی مانگنے والا اگر منگتا بن جائے اور اس کی تقدیر خدا نہ خواستہ خراب لکھی گئی ہو، اس کے نقصان دے ہو، پوری تقدیر ہو اس کی، اور وہ آگے جولی پھیلا لے اور اچھی تقدیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے عرض کر دے تو فرمایا اس کی پوری تقدیر بھی اچھی کر دی۔ اب کوئی تقدیر کے مسئلے میں گھبرائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کہو کہ راتیں کیوں بنائی ہیں؟ اگر تقدیریں نہیں بدلنی تھی اور دعائیں قبول نہیں ہونی تھی اور اللہ نے لکھے ہوئے کو مٹا کے نہیں بدلنا تھا لوہے محفوظ پہ، پھر راتیں نہ یہ بنائی جاتی نہ بتائی جاتی، نہ شب جمعہ ہوتی، نہ کبھی شب برات ہوتی، نہ کبھی رمضان ہوتا، نہ کبھی لیلۃ القدر ہوتی، نہ کبھی عیدوں کی راتیں ہوتی۔ یہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ میرے گناہگار بندے جب گناہ کر بیٹھیں گے، خطائیں ہو جائیں گی، غلطیاں بھولے ہو جائیں گی ان سے، وہ کیا کریں گے؟ عظیم راتیں ان کو دے رہا ہوں، میں بھی ان کے قریب ہو جاؤں گا، میری رحمت انہیں پکارے گی اور وہ میری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائیں گے، آنسو بہائیں گے اور مجھے بنائیں گے اور میری بارگاہ میں مانگتے بن کے بیٹھیں گے، دلوں کے ساتھ سر نہیں جھکائیں گے، دل جھکا کے بیٹھیں گے، تو پھر میں ان کی بری تقدیریں بھی اچھی کر دوں گا، ان کے لیے آنے والے جو کم زندگی تھی عمر کو لمبا کر دوں گا، ان کی دعائیں قبول کروں گا، انہیں معاف کروں گا۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں بہانے دیے معاف کرنے کے، بخشش کرنے کے، اس لیے آج کی رات اللہ کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کے ساتھ لو لگا کے بنائے پھر بات کریں، ورنہ
قیامت کا دن ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت اسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک مشرکین کو بلائیں گے۔ اب دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا قیامت والے دن، اور مشرک اور کافر جو بت پوجتے رہے ہاتھوں سے بنا کے ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ پاک مشرکین کو بلائیں گے اور ادھر سے وہ خود حاضر کر دیے جائیں گے جن کو وہ خود بنا کر پوجا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں ان سے پیار تھا، تم ان بتوں کو پوجنے کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہاں کرتے تھے، یہ بھی یقین تھا، یہ ریا ہمارا ان سے تھا جو مانگتے ہوئے مل جاتا تھا، حالانکہ دیتا رب خود تھا، ریا ہمارا یہ تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا حکم دیں گے کہ بتوں کو اٹھاؤ، فرشتوں اٹھا کے دوزخ میں، اگر ان سے محبت کرتے تھے جاؤ تم بھی دوزخ میں چھلانگیں لگا دو۔ وہ کہتے نہیں جاؤ، یہ جلتے رہے ہمارے خدا جو آپ کو کرا دو، ہم نہیں جائیں گے۔ جب یہ عالم ہوگا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں پھر یہ حال ہوگا کہ میں ندا کروں گا دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے عشق و محبت کرنے والے لوگ بلند کرتے ہوئے اور جھومتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت اولین اور آخرین ہر کوئی سامنے ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان بھی پیدا ہوا ہر کوئی وہاں میرے بندو تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ جی مالک ہم تجھ سے محبت کرتے تھے، تیری محبت میں راتوں کو جاگتے تھے، تیری محبت میں ہم نوافل پڑھتے تھے، تیری محبت میں تیرا ذکر کرتے تھے، تیری محبت میں ہم گولیاں پھیلاتے تھے، تیری محبت میں تیری بارگاہ کے منتے بنتے تھے، تیرا ذکر کرتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، تیرے اوپر یقین کرتے تھے، حالانکہ تجھے نہ دیکھا تھا نہ سنا۔ آقا اسلام فرماتے ہیں جب وہ آ جائیں گے یہ حال ہوگا، یہ مکالمہ کریں گے، یہ بات کریں گے، اللہ پاک فرمائے گا اچھا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو جاؤ میری محبت میں دوزخ میں چھلانگیں لگا۔ خدا کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے عشق اور محبت میں لوگ جھومتے ہوئے دوزخ میں چھلانگیں لگا۔ اللہ پاک مشرکین کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ ہے مجھ سے محبت کرنے والے جو دنیا میں رہتے ہوئے بڑے پریشان بھی رہتے تھے مگر مجھ سے محبت کرتے تھے، دوزخ کی آگ میں چھوئے تک نہیں، اسے سلامت پہ پائیں۔ یہ عالم ہوگا اللہ سے محبت کرنے والا۔ آج کس کی محبت میں آئے یا کسی نعوذ باللہ کسی غدیر مشیر کی محبت میں آئے ہو؟ نہیں، فقط اللہ کی محبت میں آئے۔ ہم حضور سے عشق کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے کیوں پیار ہے؟ آپ اللہ کے محبوب، ہم اہل بیت سے کیوں پیار کرتے ہیں کہ آل رسول ہے، صحابہ سے کیوں پیار کرتے ہیں، صحابہ رسول، حضور کی بارگاہ کے لوگ ہیں، ادھر حضور کے گھر والے ہیں، ادھر در والے ہیں، ہم ہر کسی سے کیوں پیار کرتے پھر رہے ہیں کہ حضور راضی ہو جائے، یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں، جب حضور راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے، کیونکہ حضور کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے، حضور کا راضی ہونا خدا کا راضی ہونا ہے، حضور مان گئے تو خدا مان گئے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھا کریں کہ ہم لوگ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، وقت آتا ہے، لمحہ آتا ہے زندگی کے اندر، اللہ کے عشق کے لیے نکلا کریں، اللہ کی محبت کے لیے نکلا کریں، اللہ کی چاہت کے لیے نکلا کریں، اللہ کی نوکری کے لیے نکلا کریں، کوئی حج بھی کرتے ہیں تو فقط اس کی رضا کے لیے۔ آقا اسلام حدیث سے بخاری شریف میں فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ گھر سے نکلے، آپ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھے ارادہ بنا وضو کرو، وضو پہلے تو نہیں ہوا نا، ارادہ پہلے ہوا تھا، آپ گھر سے نکلے کدھر جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے، نماز پہلے تو نہیں پڑھی نا، پہلے ارادہ ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیک کام، پہلے ارادہ ہوگا، پہلے نیت ہوگی، پھر آپ کام میرے لوگ ابھی حاضر نہیں ہے، بھائی حاضر ہو جائیں، میں دوائی کی خوراک کھا کے ڈالتا حاضر ہو گئے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے نیت کرتے ہیں۔ آپ ایک دیگ بھی بانٹنا چاہتے ہیں تو پہلے دیگ نہیں آپ کی جیب میں ہوتی ہے، ارادہ آپ کا پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ یہ پلے باندھ لیں جی۔ آپ وضو کے لیے اٹھے، وضو کیوں کرنا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے۔
آپ نے وضو پہلے نہیں کیا، پہلے نیت کیا، آپ نماز کے لیے تیار ہو گئے، وضو کر چکے تھے، پاک صاف ہے، لباس جگہ ہر چیز ٹھیک ہے، مگر کیا ہے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے نیت ہے بعد میں نماز۔ اسی طرح آج کی رات اگر آپ نے عبادت کی نیت دوپہر سے کی تھی، جمعہ پڑھنے ہوئے کی تھی، 10 دن پہلے کی تھی، تو نیت اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کی نیت جو ہے، نیت اس کے دار مدار ہے آپ کے اعمال، اتنا بڑا اجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس کے بعد پھر وہ کام ہوتا ہے جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ پھر وضو کیا تو وضو کے لیے تو یہ ہوتا ہے جس نے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، اس وضو سے بھی پہلے جتنی دیر وہ وضو رہے گا اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہے گا۔ درود پاک پڑھا اس ہاں ثواب رکھتے ہو، نیت کا ثواب پہلے آپ کو، اسی طرح خیرات کرتے ہیں کیونکہ نیت کا ثواب پہلے، خیرات کا بعد، جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا اجر حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک کے ہاں ایک نظام ہے، کیونکہ اب اس نے پردے رکھے ہیں، وہ پردے ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب چونکہ مادیت پرستی کا زمانہ ہے، آج وہ زمانہ آ گیا، کسی نے خرچ بھی کروانا ہو تو بندے سوچتے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ کہیں گے مالک اتنی نیکیاں، میں تو غریب آدمی تھا، کوئی خیراتیں نہ کر سکا، کوئی زکات نہ دے سکا، کوئی زکات نہ دے سکا، کوئی بڑی نیکیاں نہ کر سکا، کوئی اتنے پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کو میرے ساتھ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا بندے تو ارادہ میرے پاس ہوتا میں یہ مسجد بنوا دیتا، میرے پاس ہوتا میں یہ خیرات کرتا، دعا کرو حضور کی امت میں الحمدللہ ہم ہیں، بڑے بڑے گناہگار صحیح، مگر یاد رکھنا دل کی جو نیت ہے اللہ کے ہاں امانت ہے، دل کا جو ارادہ ہے اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے، یہ جمع ہونا آپ کی زندگی کثرت میں گزری، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ توبہ کی طرف بڑھے یا ان کا ارادہ بنا تو اللہ پاک نے انہیں بڑا ایک ایسے سے موقع اور فرحان اور عطا کیا۔ نام آپ نے پہلے کئی سن رکھے ہیں، اب میں وہ واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں جو کئی بار آپ نے سنے، مگر کچھ واقعات ایسے کو دے دیتا ہوں جس میں آپ کے دل کو سکون ملے، جس سے آپ کے دل کو تسلی ملے کہ ٹھیک ہے یار میں گناہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، مگر یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسے ایسے لوگ گزرے کہ بڑی خطائیں ہوئی، بڑے گناہ ہوئے، بڑی غفلت، بڑی زندگی انہوں نے گزاری، مگر اللہ کی رحمت اتنی وسعت والی ہے کہ پر میں جوانی دے سبحان اللہ نہیں کرتے، سبحان اللہ کہہ رہے ہو، میں ہمارے پاس سبحان اللہ کہتے کوئی ٹیسٹ نہیں، وہ دین کبھی پورا نہیں ہو سکتا جس دین کی ہتھیاری کے لیے علی اصغر نے بچپن میں کیا۔ ہمارے ہاں دین کمزور ہے، ہمارے گھروں میں دین کمزور ہے، خدا کی قسم وہ دین قیامت تک کے لیے جب تک اللہ چاہے گا وہ جوان ہے۔ یاد رکھیں اگر کمزوری آج دین کو ہے تو ہم اس کا جواب دے ہوں گے، یاد رکھنا ہمیں جواب دینے پڑیں گے، کون کا قربانیاں دے کے دین ہمارے گھروں تک پہنچا ہے۔ بشر حافی بشر حافی کا نام سنا ہے نا، میں آج آپ کو اصل واقعہ دیتا ہوں کہ بشر حافی کا اصل واقعہ کیا ہے۔ کئی بار آپ سنا ہوگا علماء کرام سے مختلف انداز سے وہ سنا دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ تھی، مگر میں آپ کو تاریخ سے دیتا ہوں کہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں گھر سے نکلے یا اپنے باغ سے نکلے اور شراب کے نشے میں دھو گئے۔ غور کریں میری بات میں، اور آگے آگے بھی ہو جائیں، پیچھے لوگ آتے جا رہے ہیں نا، ایسے آگے ہو جاؤ، آگے قریب قریب ہو جائیں تاکہ فرشتے آئے رحمت کے تو ہوگی تو کھڑکیوں پہ آگے بیٹھے۔ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ شراب کے نشے میں دھوتے ہیں اور برے حال میں، اس کو فجور نہیں، ہر وقت شراب میں نشے میں، اور اس وقت جب وہ نکلے تو شراب خانے سے نکلے ہیں ننگے پاؤں میں، مدہوش ہے بشر حافی، اور حال یہ ہے کہ شراب پی کے نکلے ہیں اور صحیح طرح چلتے ہوئے توجہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ پاک، اب دیکھیے اللہ پاک جب کسی کو توبہ کا موقع دیتے ہیں اور کرم نوازی کرنے پہ آتے ہیں تو بہانے اس طرح کا
اب جو نشے میں دھوتے ہیں حال یہ ہے کہ نشے میں دھوتے ہیں، مگر کیا ہوا راستے اس پہ نگاہ جم گئی، نشے میں دھوتے نگاہ اس لوگ پہ جم گئی اور فوراً دیکھتے ہی نشے میں دھوت ہونے کے باوجود اس لوگ پہ جھک گئے، سبحان اللہ، لوگ کو اٹھا لیا چوما۔ امام عبدالرؤف المناوی نے روایت کیا ہے کہ بشر حافی خود کہتے ہیں کہ میری بتا 5 درہم تھی اس وقت، یعنی کل جو دولت تھی میرے پاس ہے میری جیب میں کتنی تھی 5 درہم تھی، میں ان 5 درہموں میں سے 4 درہموں کی بازار سے خوشبو خرید کے لایا۔ کہتے ہیں حال یہ تھا کہ میرا نشہ جاتا رہا، ادھر تو نشہ جاتا پر 2 کلو اچار کھلا دیتے، ادھر عشق الہی کا نشہ بھی نہیں، عشق الہی کا نشہ آیا تو دنیا کا نشہ جاتا رہا۔ کہتے لایا اس لوہ کو دھویا اور پھر اس پر خوشبو لگائی، اس کے بعد اوپر اس کو ایک عزت والے مقام پہ رکھا اور کہتے ہیں اس ایک عمل کو کرنے کے بعد شراب کی طرف بڑھا، جو شراب کی پٹھی لگا رکھی تھی پاک کے اندر ادھر بڑھا تو میرا دل نہ چاہا پینے، شام ہو گئی محسوس ہوا تھکا ہوا ہوں، عادت تھی بہت پینے کی، پی کے سوتا تھا، کہنے لگے سستی پڑی میں لیٹ گیا، پینا میں نہیں سو گیا، نیند آئی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، اللہ کی زیارت ہوئی، جس کی اللہ کی تکریم کی، بد نصیب کا دوبارہ کھل گیا، اللہ نے فرمایا بشر تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں تیرے نام کو دنیا میں باعزت کرتا ہوں۔ کہاں کہیں وہ شراب دوستوں کو بلا کے شراب پلاتے تھے، گروپ بنا رکھے تھے، وہ کہتے سارا کچھ ایک طرف رہ گیا، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، میں تیرے نام کو اتنا خوشبودار کروں گا کہ قیامت تک لوگ تیرا ذکر کر کے خوشبوئیں لیا کریں گے۔ آج دیکھو کتنے 100 سال گزر گئے بشر حافی کو، آج ہم ان کا آج بھی ذکر کرتے ہیں، یہ وہی اللہ کا وعدہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ تیرے نام کا ذکر لوگ کیا کریں گے اور تیرے نام کا ذکر کر کے دلوں میں خوشبو محسوس کیا کریں گے، یوں کر دوں گا۔ اور اس ایک رات کے دیدار سے بشر حافی اٹھ کر طیب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، توبہ طیب ہوئے، بٹھی گرا دی، ختم کر دیا سب کچھ، آئندہ کے لیے کوئی پیرا پیرانا نہ رہا، توبہ طیب ہو گئے، زندگی بدل گئی، احوال بدل گئے اور زہد کی زندگی نصیب ہو گئی، اور پھر تا دم وفات کبھی جوتا نہیں پہنا۔ لوگ کہتے ہیں بشر حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں، بشر حافی یعنی بشر ننگے پاؤں، ننگے پاؤں والا، تو اے بشر جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ وہ کہتے ہیں جب توبہ نصیب ہوئی تھی ننگے پاؤں تھا، جب اللہ کے نام کی راہ میں نے اٹھائی تھی ننگے پاؤں تھا، وہ کہتے تو نشے میں تھا، تجھے تو جوتے کی ہوش نہیں تھی، وہ کہتے کہ جو مرضی ہو، جب اللہ راضی ہوا ہے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، ساری زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ پھر بشر حافی کا حال یہ تھا کہ آپ بغداد کی گلیوں میں چلتے، کبھی جانور ان بازاروں سے گزرتے ہوئے گوبر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جس بازار سے گزرتے تھے نہ گزرے اور گوبر پڑا ہوا کسی نے دیکھ لیا، کئی روایتوں میں کئی نام آئے ہیں، اللہ کے ولی تھے دیکھنے والے تھے، انہوں نے چیخ ماری اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے وجہ کیا ہو گئی؟ وہ کہنے لگے لگتا ہے بشر حافی اب دنیا میں نہیں رہے۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے اس لیے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کر رکھا تھا کہ جانور بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے، آج جانوروں کا میں گوبر دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے اس گلی میں آپ کا گزرنا بند ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یوں کر صرف توبہ کی اللہ کی، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رات دیکھیں نا، آج کی رات کا ہمیں ملنا یہ وہ لو ہے جو بشر حافی کو دینا، شب برات کا مل جانا، ماہ رمضان کا مل جانا، لیلۃ القدر کا مل، آج کا رات کا ہمیں ملنا یہ کیا ہے؟ یہ وہ لو ہے جو بشر حافی کو ملی جس پہ اللہ لکھا ہوا، یہ یاد رکھیں۔
اور پھر اور بھی بے شمار فرماتے میں نے ایک گناہ کیا تھا، سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کیا تھا، اور کہتے ہیں آج 40 سال سے اب سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی کے شیخ ہیں، ان سے پوچھا گیا کون سا گناہ ہے؟ 40 سال ہو گئے معافی مانگتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے، بڑی توجہ سے یہ سمجھنے والا ہوتا ہے سمجھے۔ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا، خطا یہ تھی کہ میں لوہے کا کام کرتا تھا، اور لوہے کا کام بھی یوں کرتا تھا کہ بازار میں میری کباڑ کی دکان تھی، کباڑیا جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہمارے محلے میں کباڑ کی دکان تھی۔ گھر میں خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی، بازار میں خبر ملی، بڑی توجہ سے بات سنیں غور سے، آج ہمارا حال کیا ہے۔ خبر ملی بازار میں آگ لگ گئی ہے، بڑی دکانیں جل گئی ہیں، اور ساتھ ہی اگلی خبر مجھے یہ ملی کہ سری سکتی مبارک ہو، تیری دکان بچ گئی۔ وہ کہنے اتنی دیر میں میں بھی پہنچ گیا، جب دیکھا تو میری دکان بچ گئی، میں نے فوراً دیکھتے کہا شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے میری دکان تو بچ گئی۔ بس جب یہ کہنا تھا میرے دل میں نکاح ہو گیا کہ بندے تو گناہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کتنے کتنے گناہ خطائیں ہم سے ہو رہی ہیں، خدا کی قسم ہیں، ایک اللہ والے ہیں، یہ گناہ ہے ہماری نظر میں، ہماری نظر میں یہ گناہ نہیں ہے۔ میرے شکر سڑی تو نہیں سڑی ہے، سڑ گیا تو ان کا بازار، ساری مارکیٹ چل گئی، میری تو بچ گئی، شکر اس مارکیٹ میں میری دکان نہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری دکان بچ گئی، بس یہ کہتے ہی میں نے کہا اللہ گناہ ہو گیا، اور 40 سال ہو گئے ہیں اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ اب ان کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی توبہ کو دیکھ لیں، ان کا معافی مانگنا دیکھ لیں، اور آج ہماری زندگیوں کا حال بھی کہ ہمارا کیا ہونے والا اور کیا بننے والا ہے۔ اور خدا کی قسم اس طرح کی راتوں کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے مال غنیمت ہے، یہ موقع غنیمت ہے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں ہر ہفتے شب جمعہ دے دیتا ہے، ہمیں پھر سال بعد شب برات مل گئی، آزادی کی رات، دوزخ سے آزادی کی رات، ہمیں پھر ماہ رمضان ملنے والا ہے، ہمیں پھر لیلۃ القدر اعتکاف کے دن ملنے والے ہیں، پھر عید کی رات آنے والی جس کو چاند رات کہہ کے ضائع کر دیتے ہیں، جو راتیں رونے دھونے کے لیے ہیں، معافی مانگنے کے لیے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے۔ آپ نظر رکھنا ویسے دوڑ کر آئے اپنی دکان کی خبر، ارے تو افسوس کرتا ہے کہ افسوس میرے بھائی مسلمانوں کی بڑے نقصان ہو گئے، انہوں نے ان کا نقصان پہ افسوس نہ کیا، اپنا سوچا اور اپنی دکان پہ شکر ادا کر لیا، شکر بھی ادا کیا ہے، گناہ پھر ہو گیا۔ جیسے یہ عالم تھا، یہ زندگیاں تھی، یہ حال تھے، جیسے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، وہ 70 سال والے جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، چلو کہیں انہوں نے نہیں سنا، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، جنہوں نے سنا وہ تعالیٰ کر لیں۔ 70 سال سے توبہ کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ایک دن اللہ کے پیغمبر گزرے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کہ اللہ سے ملاقات کرنے، کلام کرنے، بات کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے گئے اللہ کے پیغمبر آج ذرا اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ان سے، اللہ کے پیغمبر کو ہمیں سبق دینے کے لیے پوچھا کہ اللہ کے بندے تیری 70 سال کی عبادت ہو گئی اور تو جملے لگ گیا ہے، وہ تو خوشی منا رہا ہے، تیری آنکھوں میں چمک آ گئی ہے، تو غش ثابت گر جاتا نہ چاہتا، اور رد ہونے پہ منہ پہ مار دینے پہ عبادت تو خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے اس بات کا کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ رد کرے یا قبول کرے، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ آج اس کے نام پہ میرا نام تو آ گیا، کہ آج مالک کے نام پہ زبان پہ میرا نام تو آیا، میرا ذکر تو ہو گیا نا، مجھے اس سے کوئی بات نہیں ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے، میرا کام ہے عبادت۔ اللہ والوں کا حال، ان کے احوال تو یہ ہوا کرتے تھے، اور ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ ضرور مصری سفر کر رہے تھے، ضرور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آخری بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں ذوالنور مصری کے حوالے سے لکھا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ امام عبد الرحمن السلمی نے کتاب الفتوح میں یہ واقعہ حضرت شیخ معروف کرشی کے حوالے سے لکھا ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے۔ بہرحال
امام عبد الرحمن السلمی داتا گنج بخش علی حجویری کے دادا شیخ ہیں. کون؟ امام عبد الرحمن السلمی داتا گنج بخش علی حجویری کے دادا شیخ ہیں. انہوں نے اور نام لیا اور داتا گنج بخش علی حجویری نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نام. یہ بزرگ سفر کر رہے تھے. اب میں بتا رہا ہوں کہ توبہ کیسے ہوتی ہے اور اللہ والے پھر توبہ کے لیے کیسے سپورٹ کرتے ہیں، یعنی روحانی فیض اللہ والوں کی طرف سے کیسے ملتا ہے. اب کیا ہوا، جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان کی کشتی میں کچھ ایسے لوگ تھے 20 سے قریب تعداد میں تھی جو نوجوان تھے اسی کشتی کے اندر. اب سفر کافی بڑا ہے، پانی کا سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہے. تو وہ جو نوجوان تھے ان کے پاس شراب دیکھتے کہ اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنا بڑا نام ہے اور ہمارے پھر پیر و مرشد ہیں، تو ان کی عزت نہیں کر رہے، ان کے سامنے ہی اللہ بلا کر رہے ہیں، شرابیں پی جا رہے ہیں، وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ رکتے. آخر انہوں نے تنگ آ کے اپنے پیر مرشد سے کہا کہ حضور آپ کے لیے توبہ، ان کے لیے جو ہے نا آپ اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرو. یہ نوجوان ہم نے کئی بار روکا ان کو بد دعا دیں تاکہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے. یہ شرابی ہیں جو ہے. جب انہوں نے کہا آپ نے مسکرا کے انہوں نے کہا یہ جوانیاں ہیں، یہ جو کرتے ہیں کرنے کو. وہ کہنے کہ نہیں حضور کریں. مریدین سے بار بار کہا. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ لوگ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا تم آمین کرنا. اب دیکھو اللہ والے کیسے توبہ کا راستہ دیتے. اب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، کہنے لگے یا اللہ جس طرح دنیا میں یہ خوش ہے جنت میں بھی ایسے خوش ہے. یا اللہ جیسے دنیا میں یہ ناچ کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، انہیں جنت میں بھی ایسی خوشیاں عطا کر. 2 3 4 دعائیں ایسی کر دی. اب دیکھیں اللہ والوں کا اخلاق کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں مخلوق کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، حضور کی امت کے ساتھ. جب یہ اس طرح کیا تو مریدوں کا دل بیٹھا. انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کا احترام نہیں کر رہے، عزت نہیں کر رہے تھے اور ہمیں غصہ آ رہا تھا اور ہم نے آپ کو بد دعا کے لیے کہا تھا اور آپ نے کیوں کر دیا. آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنت میں جا کے شراب پیئیں گے، میں نے یہ نہیں کہا جنت میں جا کے یہ گائیں گے. میری دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر یہاں ایسے خوشیاں منا رہے ہیں تو یا اللہ تو ان توبہ کی توفیق دے گا، یہ نیک بن جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا جیسے یہاں خوش ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ توبہ کر لیں گے کہ نیک ہو جائیں گے، جنت میں جا کے پھل کھائیں گے، وہاں کی شرابیں ظہور پیئیں گے، وہاں انجوائے کریں گے. آپ سمجھتے میری بات؟ یعنی توبہ کا مفہوم ہی ایسا ہے کہ جو بندہ توبہ طیب ہو جاتا ہے سچے دل کے ساتھ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. سارے گناہ، کیونکہ اللہ پاک نے شیطان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. شیطان نے کہا تھا میں انہیں بھٹکاؤں گا، انہیں راستے سے ہٹاؤں گا، انہیں گناہوں پہ لگاؤں گا، انہیں سزائیں کرواؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میری رحمت بھی اتنی وسیع ہے، جو بھی توبہ کرنے کے لیے آئے گا میں بھی معاف کرتا رہوں گا. ہم قرآن نہیں پڑھتے نا، اگر ہم قرآن پڑھیں فتوحا کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، علم نشرہ کا پڑھ کے دیکھ لیں، الرحمن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، یاسین کا پڑھ کے دیکھیں، حیران ہو جائیں کہ اللہ پاک نے کیسے وعدے کر رکھے ہیں محبوب کے ساتھ کہ محبوب جو خطا کار بھی آئے گا ہم اسے معاف کرتے ہیں. کوئی آئے صحیح معافی مانگنے کے لیے، کوئی توبہ کرے صحیح معافی مانگے صحیح. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاشرے کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، گھر کے اندر، بہنوں بھائیوں کے اندر کسی کو اپنے سے زیادہ بڑا گناہگار سمجھنے کی کوشش نہ کریں. کیا پتا کس رات میں اس نے جوڑی پھیلا لی ہو، کس رات میں اس نے ہاتھ جوڑ لیے ہو، کس رات میں آنسو بہا لیے ہو. وہ تو رب کو منا چکا ہو اور ہم ایسی گناہگار سمجھتے سمجھتے خود برباد ہو چکے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئی گانے ساری زندگی گا لیتی ہے، 27ویں رات کو بہت آ جاتی ہے. پتا نہیں دیکھتے نہیں ہیں آپ، ساری زندگی گانے. آج بھی لوگ لکھے دور جہاں تو گانے کر پڑیں گے یوٹیوب پہ. جب موت آتی ہے تو لہرت القدر 27ویں رات آ جاتی ہے. بھئی کیا پتا کبھی بلی کو دودھ ہی ڈال دیا ہو اس نے.
آپ کو تو ہمیں تو خبر نہیں نا، کیا پتا کبھی چیونٹیاں پہ دھوپ آ رہی تھی انہیں سایہ کر دیا ہو ادھر کے مر نہ جائیں، ہم تو سوچتے نہیں یہ بات. کیا کبھی کبوتر کو دانا ڈالا ہو، اللہ کو ہی پسند آ گیا. آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں پسند. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی، اسے بلی نے نقصان کیا، اس نے اس کو پان دیا اور بھوکی مار دیا. جب بھوکی مری اللہ پاک نے اس عورت کو دوزخ میں ڈال دیا. اس کے برعکس ایک اور واقعہ آقا علیہ السلام نے سنایا، وہ بھی بلی کے بچے یا ٹکیا کے بچے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھوکا پیاسا تھا، عورت نے بھاگ کے اس کو دودھ کا پانی پلایا، اللہ پاک اس کو جنت میں ڈال دیا. ہم دیکھتے سوچتے نہیں، اس لیے کبھی کسی کے بارے میں بد گمانیاں نہ رکھیں. چوک میں آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، ارے رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. دل کو آپ دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تہجد کے ٹائم اٹھتے شہر کو ڈولی پھیلا کے بیٹھا ہو. میں آپ کو نہیں دیکھ رہے نا، ہم تو اپنے گمان میں اپنے دماغ سوچ کے اس کے لیے سوچ رہے ہیں نا. وہ تو بد گمانی کر رہے ہیں، ہمیں گناہ ہو ہی جا رہا ہے، ہم گناہ گار ہو جا رہے ہیں. اس لیے توبہ خود کریں، اپنی فکر کریں، اپنی فکر. کیا پتا کون سے دل کی شام میری آپ کی زندگی کی آخری ہو جائے، خبر ہی کوئی نہیں ہوگی. اپنے اٹھا کے لے جائیں گے اور اپنے مٹی میں ڈال دیا جائے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اہلہ و مالہ، اہل جو ہوں گے وہ صرف وہاں تک جائیں گے، قبر تک. مال جو ہوگا وہ گھر تک رہ جائے، مال قبر تک بھی نہیں جائے. اہل اور مال دو ہی تھے نا. اہل کون ہے؟ گھر والے، بچے، بیوی، گھر والے، فیملی. ان کے لیے کچھ کر لیں، ان کے لیے کر لیں، ان کے لیے بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. ہے کہ سچی بات، حق ہے، کرنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، نوز باللہ، ایسی بات نہیں ہے، حق ہے یہ. مگر فکر یہی ہے نا، اہل کی فکر ہے، اس کے بعد مال کی فکر ہے. اگر ہے اس کو بچایا جائے، حفاظت کی جائے، روکا جائے، خرچ نہ ہو، ضائع نہ ہو. اگر نہیں ہے تو جمع کر لیا جائے. دو فکریں ہیں. اور حضور فرماتے ہیں اہل اور مال جن کے لیے انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے اہل جو ہوتے ہیں وہ قبر تک جاتے ہیں، اور مال جو ہوتا ہے وہ قبر تک بھی نہیں جاتا، وہ گھر تک ہی رہتا. اس کے بعد جب بندہ مر جاتا ہے تیسرا کام ایک ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اہل اور مال آپس میں لڑائی کرتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر مقدمے ہوتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر بندہ بانٹ ہوتی ہے. بس پھر اسی زندگی میں وہ لگ جاتے ہیں. اور وہ جو بندہ تھا اہل اور مال کی فکر کرنے والا قبر میں جا پہنچا، اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا حال کیا ہے، قبر میں حال کیا ہے، وہ کس حال میں ہوگا. اس لیے یاد رکھیں دوستو، اہل اور مال دنیا میں رہ جانے ہیں، اپنے اعمال جو ہوں گے وہ ساتھ جانے والے ہیں، نیکیاں ساتھ جانے والی ہیں. آج کی رات کی ہوئی نیکیاں، توبہ کی ہوئی، معافی مانگی ہوئی، یہ ساتھ جانے والی ہے. یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگی، حشر میں بھی ساتھ ہوگی، قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگی. اس لیے اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. خواتین میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی گھروں میں اہتمام کریں. آج کی رات ٹی وی پر کر دیا جائے، یہ ٹی وی پہ آپ کو قرآن لگے ہوئے نظر آئیں گے، ادھر نہ جائیں بلکہ خود اپنی زبان استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں، مصلے بچھائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، آنسو بہائیں. اور یاد رکھیں کسی بندے میں ایک شخص کی توبہ قبول ہو جائے تو روایات میں آتا ہے 40 ہاتھ تک کے لوگوں کے لیے اللہ کی کرم نواز کے برس جاتا ہے. کسی علاقے میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہو یا موجود ہو اور وہ اللہ کا استغفار کرے اور استغفار قبول ہو رہا ہو تو کہاں تک شفا مانگ دیا. اس لیے آج کی رات فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے بھی فائدہ کریں، دوسروں کے لیے بھی فائدہ کریں. اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس رات کے صدقہ سے ہماری بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، جو رخصت ہو گئے ان کی بھی بخشش فرمائے، اور ہم سب کا اکٹھا ہونا، آنا جانا، یہاں بیٹھنا، وقت گزارنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے